آج ہمارے ساتھ وہ ڈاکٹر موجود ہیں جنہوں نے گجرانوالہ میں کالعدم تحریک لبیک کے مظاہرے میں آکسیجن سلنڈر روکے جانے والے ٹرک کو خود جا کر چھڑوایا اور درجنوں مریضوں کی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں قمر عباس۔ اس وقت میں موجود ہوں گجرانوالہ کے سول ہاسپٹل میں۔ آج ہم لوگ آپ کو ایک ایسے ڈاکٹر سے ملوائیں گے جنہوں نے اپنے کچھ اقدامات کی وجہ سے اس ہاسپٹل کے کم و بیش 120 لوگوں کی زندگی بچائی۔ تو ہوا کچھ یوں، تحریک لبیک پاکستان نے جو دھرنا دیا کچھ دن پہلے، اس میں ٹریفک جام کی وجہ سے ایک آکسیجن کا جو کنٹینر تھا وہ وہاں پر بلاک ہو گیا۔ اگر وہ آکسیجن نہ پہنچتی تو یہاں پر کم سے کم 120 لوگ ایسے تھے جن کی زندگی خطرے میں تھی۔ مزید انہی کی زبانی تمام تر رودات سنیں گے۔ جی، اس طرح سے ہے کہ جب سے کووڈ کی تیسری لہر آئی ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ سیریس کنڈیشن میں اسپتال میں آتے ہیں۔ جس دن یہ ہوا ہے معاملہ، ہمارے پاس بھی 120 لوگ تھے جو کہ آکسیجن پہ تھے، ان میں سے 30 لوگ جو ہیں وہ وینٹیلیٹر پہ تھے۔ صبح 10 بجے جب ہمیں یہ بالکل کنفرم ہو گیا کہ ہمارا گیس کا جو لیکوڈ گیس کا فلڈ وہاں پہ ٹینکر ہے جس میں 25,000 لیٹر آکسیجن تھی، وہ اب سٹک ہو گیا ہے، تو میں خود وہاں پہ چلا گیا۔ میرے ساتھ میرے 2 اور برخوردار تھے جو میرے اسسٹنٹ ہیں بچے، ایک شمشاد ہے اور ایک شعیب ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کنٹینر کو اگر اگلی سائڈ سے دیکھیں تو کوئی تقریباً 1.5 کلومیٹر لمبی لائن تھی، لیکن اس کو اگر ہم ریورس کرواتے تو ایک سائڈ پہ کچا راستہ تھا اور ایک سائڈ پہ روڈ تھا، لیکن وہاں پہ بھی کافی ساری گاڑیاں تھیں۔ تو ہم نے سب کو پیار محبت سے، منت سماجت سے سائڈ پہ کیا اور اپنے کنٹینر کو بیک کرنا شروع کیا۔ اس دوران میں تھوڑی ہارش ایکسچینج بھی ہوئی جو لوگ تھے وہاں پہ ان کے ساتھ، اور وہاں پہ ایک بڑا کنٹینر تھا اور ایک ٹرک تھا جن کے جو ان کی ہوا انہوں نے نکال دی ہوئی تھی اور ڈرائیوروں کو اجازت نہیں تھی، وہ اتنے ٹیریفائی تھے۔ تو بڑی منت سماجت کر کے ان کو کہا کہ بھائی ذرا اس کو تھوڑا راستہ دیں۔ جو وہاں پہ لوگ تھے انہیں ریکویسٹ کی، پولیس والوں کو ریکویسٹ کی، لوگ بڑے اچھے تھے، کوآپریٹیو تھے، انہوں نے ہم سب نے مل کے اس کو ٹرک کو پیچھے دھکیلا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ٹینکر کے لیے راستہ بن گیا اور ہم ریلیز ہو گئے، اور اللہ کے کرم، اس کے فضل، اس کی رحمت کے ساتھ ہم ٹینکر کو لے کر۔ سر، اگر وہ ٹینکر یہاں پر نہ پہنچتا تو یہاں پر کتنے پیشنٹ تھے جن کی جانوں کو خطرہ تھا؟ جی، اس وقت ہمارے پاس بیک اپ میں کوئی 180 سلنڈر تو تھے، ہم ان کے لیے کچھ کر تو سکتے تھے کچھ دیر کے لیے، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے کوئی 120 لوگ تھے ایٹ رسک جن کے لیے وہ بہت ضروری تھا آکسیجن کا ٹائم پہ آنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایک شخص کی اگر جان بچا لے تو گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ 120 لوگوں کی زندگی خطرے سے باہر لانے کا ایک اہم کردار آپ نے ادا کیا، تو ابھی آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ جی، بس میں یہ فیلنگ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور بس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک کا بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ پاک نے، اور میں اتنا خوش ہوتا ہوں ان مریضوں کو دیکھ کے جن کی آکسیجن کی سپلائی کو کچھ نہیں ہوا، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان۔ سر، آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں خصوصاً جو مظاہرین تھے وہاں پر ان کو، اور خصوصاً جن لوگوں نے وہاں پر اس کنٹینر کو، جس کنٹینر میں تقریباً 120 لوگوں کی جان تھی، اس کو روکا ہوا تھا، ان کو کیا میسیج دینا چاہیے؟ میں دیکھیں جی، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاکستان اور مسلمان ہر شہری جو ہے اس کی جان، اس کا مال، ہر چیز حاضر ہے۔ میری یہی ریکویسٹ ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور نہ ہی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی چاہیے۔ پروٹیسٹ اگر کسی نے کرنا ہے تو مہذب طریقے سے کرے اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے کرے، قانون کو نہ ہاتھ میں لیں، اور یہ توڑ پھوڑ اور شدت پسندی اور ٹریفک کا جام یہ بہت مناسب نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میری سب سے بڑی ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا را ایمبولنس، ہاسپٹل کے ایکوپمنٹس اور ڈیوٹی پہ جانے والے ہاسپٹل کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے، ان کے ساتھ اس طرح کی سختی نہ کی جائے جو کہ پچھلے دنوں میں ہوئی۔
بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہماری جان اور ہماری نسلیں بھی قربان. یہ تھے ہمارے ساتھ ایم ایس سول ہاسپٹل گوجرانوالا. انہوں نے 120 لوگوں کی جان بچائی کیونکہ وہاں پر جو مظاہرین تھے انہوں نے آکسیجن کا کنٹینر کو روک لیا تھا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان قمر عباس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. السلام علیکم.